أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برادران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس بات پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں وہ ایک اہم ترین موضوع ہے، بیت المقدس پر کس کا حق ہے اور کیوں. اس بات پر جانے سے پہلے بیت المقدس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بیت المقدس وہی مسجد ہے جس کی تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچایا. قرآن مجید میں جب بھی بیت المقدس کا ذکر آیا تب برکت اور قدسیت جیسے الفاظ سے آیا. اس کی عظمت کا اندازہ آپ چند باتوں سے لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میری تقریر کے آغاز میں نے سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے چند نمونے دکھا سکیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا. اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس ایک بابرکت جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر. بہرحال آج یہ وہی جگہ ہے جس پر دنیا میں موجود 3 الگ مذاہب کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. نمبر 1 قوم یہود، نمبر 2 قوم عیسیٰ، اور نمبر 3 امت مسلمہ، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں اپنی اپنی وجوہات رکھتے ہیں. قوم یہود یہ کہتی ہے کہ یہ زمین ان کے لیے ایک زمین موعودہ ہے، گویا اس زمین کا پروردگار نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. یہ زمین ان کے انبیاء کی خوابگاہ ہے، اسی لیے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زمین پر ان کا حق ہے. عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور یہ حق بات بھی ہے کہ وہ وہاں پہ پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی درس و تدریس کا کام وہیں سے شروع کیا، اپنی تبلیغ کا کام وہیں سے شروع کیا. اسی لیے عیسائی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس پر ان کا حق ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر چلے گئے اس وقت پہلے مسجد حرام سے انہیں مسجد اقصی تک ہی لایا گیا جہاں پر انہوں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. بہرحال قبلہ اول بھی یہ جگہ رہ چکی. آج کے جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لیے 2 سوال ہیں. نمبر 1 بیت المقدس پر کس کا حق ہے، اور نمبر 2 کیوں. اگر ہم کہتے ہیں کہ بیت المقدس پر فلاں کا حق ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ فلاں کا حق کیوں ہے. جب میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے، اور آج انشاءاللہ میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ کیوں. بنی اسرائیل کے لوگ نافرمان گزرے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی ہیں، انہوں نے شرک کیے، اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل تک کیا. گویا ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جو ان کے پیغمبروں میں تھی، ان میں وہ بات نہیں ہے جو ان کے پیغمبروں میں تھی. اسی لیے جو ان کے پیغمبروں کی میراث ہے اس پر ان کا کوئی حق نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. اس بات سے ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہود اور عیسائیوں کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد دنیا میں ایک تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، غفلت طاری تھی دنیا پہ. مولانا حالی لکھتے ہیں نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدع و منتہا سے، لگائی تھی کک نہ لو ماں سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے. تب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے بالکل اس طرح جس طرح انسان صبح کے وقت سویا ہوا ہوتا ہے، اگر اچانک سے روشنی آ جائے اس طرح سے روشنی کی چکاچوند انسان کو بیدار کرتی ہے. کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش ہوا جب دنیا سوئی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. شاعر لکھتے ہیں کہ نگاہ پرتلس میں خواب پر نو صبح کی مانند ضیاء خیز سا عالم میں خاتم آشکار آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور جو پچھلے پیغمبروں کی میراث تھی وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہو چکی تھی. اس مناسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی وہ مسلمانوں کی میراث تھی. کیوں؟ کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت پر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ بتلا دیجئے کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت ہماری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ اس وقت کا مسلمان نہیں ہوگا.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فلسطین پر ہمارا حق ہے؟ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مجبوراً ہمیں اس بات سے لوٹنا پڑتا ہے اور کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے جس سے ہم یہ ثابت کریں فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے۔ تعداد کی بات اگر کی جائے اس وقت فلسطین میں 78% مسلمان ہیں۔ 3,000 ایک سرزمین، حق کس کا؟ جس کی میجورٹی ہوگی۔ میجورٹی کے حساب سے ہم کہہ دیں گے جاؤ مسلمانوں یہ زمین تمہاری ہے، لیکن کیا ہم سچ میں کہتے ہیں کہ اے فلسطین کے مسلمانوں جاؤ یہ میراث تمہاری ہے، جاؤ اس میراث پر تمہارا ہی حق ہے؟ کیا فلسطین کے مسلمان اس لائق ہیں؟ کیا ان میں وہ بات موجود ہے؟ ان میں وہ بات موجود ہے۔ اور یہ بھی بات میں خود بخود نہیں کہہ رہا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو تا قیامت حق پہ قائم رہے گی، میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی کہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، ہمیشہ فتح یاب ہوتی رہے گی، کھانے والوں میں ان کی حیثیت برتن کی مانند ہوگی، حتیٰ کہ قیامت بھی ان پر اسی صورت میں نازل ہوگی کہ اسی کام پر بروکار ہوں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی وہ جماعت کہاں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میری امت کی وہ جماعت بیت المقدس کے پہلو میں ہوگی۔ سبحان اللہ، کہاں ہوگی؟ بیت المقدس کے پہلو میں ہوگی۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آج دنیا میں کوئی مسلمان ہے وہ ہے مسلمان فلسطین۔ اگر آج بیت المقدس پر کسی کا حق ہے تو وہ اس شخص پر جو توحید کا علمبردار ہے اور وہ ہے مسلمان فلسطین۔ کیا ہوا اگرچہ فلسطین اس وقت ہمارے قبضے میں نہیں ہے، قرآن میں ایک وعدہ کیا جا چکا ہے یہ وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا مسلمان ہوگی، انشاءاللہ یہ وقت آئے گا جب پوری دنیا مسلمان ہوگی، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، فلسطین ہمارا ہوگا، بیت المقدس ہمارا ہوگا، اور اس بات کا وعدہ بھی کرنا جا چکا ہے بشرطیکہ کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا